معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرما کر اس کے اندر خیر اور شر دونوں کے جذبات رکھ دیے تاکہ انسان کو پرکھا جا سکے کہ کون سا انسان اپنے کس جذبے کو کس طرح استعمال میں لاتا ہے۔ جو جذبات انسان کے اندر رکھے گئے ہیں ان میں سے ایک جذبہ غصہ بھی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ غصہ یا رد عمل یہ اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے، کیونکہ یہی چیز انسان کے اندر خودداری اور عزت نفس یعنی سیلف رسپیکٹ کا احساس پیدا کرتی ہے۔ یہ غصہ اس وقت خرابی اور تباہی کی وجہ بنتا ہے جب ہم اس کو اپنے اندر جذب کرنے کے بجائے، اس الاؤ کو اپنے اندر رکھنے کے بجائے دوسروں پر اس کا اظہار شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم غصے کو دوسروں سے متعلق کرتے ہیں پھر یہ تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ یہ اختلافات اور جھگڑے کو ہوا دیتا ہے، یہ کبیرہ گناہوں پر انسان کو آمادہ کرتا ہے، یہ قرابت داروں اور رشتہ داروں میں دشمنی کے بیج بوتا ہے، اس سے اخوت و بھائی چارگی کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے اس کو آپ کی اپنی ہی ذات کے اندر پیدا ہو کر وہیں رہ جانا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، قرآن مجید کے اندر غصہ پی جانے والے اور غصہ ضبط کرنے والے لوگوں کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو لوگ غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ پاک ایسے لوگوں سے بڑی محبت فرماتا ہے اور ایسے لوگوں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ پھر غصہ کے حوالے سے حدیث بخاری کے اندر غالباً یہ حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے لیے مختصر نصیحت کرنے کی درخواست کی، تو اس پر حضور نے فرمایا کہ لا تغضب، تو غصہ نہ ہوا کر، تو غصہ نہ کیا کر۔ اس نے بارہا اسی جملے کو دہرایا، آپ نے فرمایا تو غصہ نہ کیا کر۔ تو معزز سامعین، یہ حدیث اتنی جامع ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائیاں جمع کر دی گئی ہیں۔ ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں غصے کو ایک ہوشیاری اور فن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہنا کہ مجھ سے ہر بات برداشت نہیں ہوتی، میں تو صاف صاف کسی کو بھی منہ پہ سنا دیتا ہوں، میں لحاظ وغیرہ نہیں کرتا، علی ھذا القیاس۔ اس طرح کے بہت سے جملے استعمال کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑی بات کر رہے ہیں، حالانکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ سب جملے شیطانی ہتھ کنڈے ہیں۔ ان کے ذریعے شیطان ہمیں غصے میں لا کر ایک آلہ کار کے طور پر ہمیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا بھی نقصان ہوتا ہے اور ہمارے متعلقین کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی، غالباً یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے، فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ فرمایا کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہوتا جو ایک ہی وار میں اپنے مد مقابل کو گرا دے، بلکہ حقیقی پہلوان تو وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ غصہ پر قابو رکھنا اور عفو درگزر سے کام لینا یہ حقیقی پہلوانی اور بہادری ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ طلاق کی شرح میں اضافے کا ایک ریزن غصہ بھی ہے۔ مرد حضرات عین غصے کی حالت میں معمولی تو میں کو طلاق کی نوبت تک پہنچا دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے کیے پر بڑا پچھتاوا ہے، ہمیں کوئی ایسا حل بتایا جائے کہ ہم دوبارہ اپنی شریک حیات کو اپنی زندگی میں لا سکیں، مگر اب سوائے پچھتاوا کے اور کف افسوس ملنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو عزیزان محترم، غصہ کرنے والے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی حالت کو تبدیل کرے۔ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے،
اور اگر پھر بھی غصہ رخصت نہ ہو تو وضو کرے، ناک میں پانی ڈالے، اور اگر اس اہتمام پر بھی غصہ کنٹرول میں نہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ جگہ بدل لے اور کہیں اور چلا جائے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ تو خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ اب غصے پر قابو پانے کا وظیفہ بھی یہاں بتا دینا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ کسی شخص کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ ایک تو وہ خاموش رہے۔ اگر کسی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہو تو اگر وہ یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھتا رہے تو انشاءاللہ تعالی غصہ اللہ کے فضل سے کنٹرول میں آ جائے گا۔ وہ وظیفہ یہ ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس کو چلتے پھرتے پڑھتا رہا کرے، یا یہ وظیفہ پڑھتا رہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تو انشاءاللہ تعالی غصہ اللہ کے فضل سے کنٹرول میں آ جائے گا۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔